بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمیشہ سے ہی ہمیں نانی کے گھر جانے کا بہت ہی زیادہ شوق رہتا تھا، پر ابو کی نوکری کی وجہ سے ہم کبھی بھی نانی کے گھر نہیں جا پاتے تھے۔ میرے ابو کی سرکاری نوکری رحیم یار خان میں تھی، پر ہماری نانی کا گھر سندھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں تھا۔ سفر کافی لمبا تھا، اس لیے 2 دن لگ جاتے تھے اور ہم کبھی بھی وہاں پر نہیں جا پاتے تھے کیونکہ ابو کو چھٹی بہت ہی کم ملتی تھی اور ابو امی کے بغیر رہ نہیں پاتے تھے۔ اس بار نانی کی طبیعت بہت ہی خراب تھی اور وہ چاہتی تھی کہ وہ اب اپنے پوتے کی شادی کر دیں جس کو نانی نے ہی پالا تھا، کیونکہ اس کے ماں باپ کی بچپن میں ہی موت ہو گئی تھی کسی حادثے میں، اور اب نانی چاہتی تھی کہ اس فرض سے فارغ ہو جائیں جتنا ہو سکے جلدی۔ انہوں نے فون پر جب امی کو بتایا تھا کہ میں دانش کی شادی کر رہی ہوں تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی، کیونکہ بہت زیادہ سالوں کے بعد ہم ننیال جانے والے تھے اور اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ دانش بھائی کی شادی پر ہم لازمی جائیں گے، کیونکہ وہ امی کا ایک لاڈلا بھتیجا تھا اور امی اس سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ امی اس کو اس لیے بھی زیادہ پیار کرتی تھی کیونکہ اس کے والدین اسے بچپن میں ہی اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے، اس لیے وہ سارے خاندان میں سب کو ہی بہت پیارا تھا۔ جب امی کی باتیں میں سن رہی تھی جو کہ وہ نانی امی سے فون پر بات کر رہی تھی تو میں دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی۔ جیسے ہی امی نے کال بند کی تو فوراً ہی میں نے امی کو کہا کہ امی، دانش بھائی کی شادی ہے، مجھے تو ابھی سے شاپنگ کرنی ہے، جوتے، کپڑے، میک اپ کا سارا سامان یہیں سے خرید کر جاؤں گی۔ اور ہم کتنے دن کے لیے جائیں گے؟ کم سے کم 1 مہینہ پہلے تو ہمیں جانا چاہیے، آخر ایک اکلوتا بھتیجا ہے آپ کا اور میرا اکلوتا بھائی، کیونکہ دانش بھائی کے سوا تو ہمارا کوئی اور بھائی بھی نہیں ہے جس کی شادی پر میں اپنے ارمان پورے کروں۔ امی نے مجھے کہا، صبر کرو نور، صبر کرو، کتنا بول رہی ہو، پہلے میری بات تو سن لو۔ ہم شادی پر ضرور جائیں گے، پر 1 مہینہ پہلے نہیں، صرف 1 ہفتہ پہلے، کیونکہ تمہارے ابو کی چھٹیوں کا مسئلہ بن جائے گا اور 1 مہینہ وہ ہمارے بغیر اکیلے یہاں پر کیسے رہیں گے؟ اسی لیے جب وہ آ جائیں گے تو میں ان کو بول دوں گی کہ 1 ہفتے کی چھٹیوں کی درخواست دے دیں، شاید ان کو 1 ہفتے کی چھٹی مل جائے، کیونکہ 1 مہینے کی چھٹی تو مل نہیں سکتی۔ جس پر میں نے بولا تھا، چلو کوئی بات نہیں ہے، اتنے سالوں کے بعد جا رہے ہیں، 1 ہفتہ ہی صحیح نانی کا گھر تو دیکھ لوں گی، بچپن میں دیکھا تھا، اب تو ان کے گاؤں کا نقشہ ہی بدل گیا ہوگا۔ اور میں بھاگتی بھاگتی اپنی بڑی بہن سیما کو بتانے گئی کہ دانش بھائی کی شادی ہے۔ سیما میری بڑی بہن تھی اور وہ ہمیشہ اپنے کمرے میں رہتی تھی، وہ بہت کم ہی ہم سب کے ساتھ بیٹھا کرتی تھی اور ہمیشہ اپنے آپ سے باتیں کیا کرتی تھی، جس پر ہم سب اس کو پاگل بلایا کرتے تھے۔ اس دن بھی جیسے ہی میں سیما باجی کے کمرے میں گئی تو وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی، پر وہ بہت ہی زیادہ غصے میں نظر آ رہی تھی۔ میں نے ان کو کہا کہ خیریت ہے باجی، آپ اپنے آپ پر غصہ ہو رہی ہیں؟ تو وہ میری طرف دیکھ کر چپ ہو گئیں۔ میں نے ان کو خوشی خوشی میں بتایا کہ دانش بھائی کی شادی ہے اور ہم ننیال جا رہے ہیں، وہ بھی پورے 1 ہفتے کے لیے۔ یہ سن کر وہ تھوڑا پریشان ہونے لگی، جیسے ان کو یہ سن کر کوئی بھی خوشی نہیں ہو رہی ہو۔ میں نے ان کو کہا کہ باجی، میں نے آپ کو اتنی خوشی کی خبر سنائی ہے اور عجیب بات ہے کہ آپ کو خوشی محسوس نہیں ہو رہی۔ میں تو بھائی بہت زیادہ خوش ہوں یار، بھائی کی شادی میں پورا انجوائے کریں گے، آپ کرتی رہو خود سے باتیں۔ میں ایسا کہہ کر ان کے کمرے سے باہر نکل آئی اور آ کر امی کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے امی کو بتایا کہ امی، آج پھر سیما باجی اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی اور پتہ نہیں کس بات پر بہت زیادہ غصے ہو رہی تھی۔ امی نے مجھے کہا کہ پتہ نہیں کیا ہے اس لڑکی کے ساتھ، واقعی میں پاگل ہے یا ہم سب کو پاگل کر دے گی، مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا۔ دانش کی شادی سے فارغ ہو کر آئی تو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤں گی اس کو۔ امی نے اپنی بات پوری کی تو اسی وقت ابو بھی آ گئے تھے اور امی نے ساری بات ابو کو بتائی کہ نانی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور وہ دانش کی شادی کرنا چاہتی ہیں، اس کے لیے انہوں نے ہمیں اپنے گاؤں بلایا ہے۔ امی نے ابو کو کہا تھا کہ میں اپنی ماں کی اکلوتی بیٹی ہوں، اب ظاہر ہے اپنے بھتیجے کی شادی کی ساری تیاریاں مجھے ہی کرنی ہیں، اسی لیے آپ چھٹی کی درخواست 1 ہفتہ پہلے کی دے دیں تاکہ ہم شادی میں امی جان کی تھوڑی بہت مدد کر سکیں۔ ابو نے ہم کو کہا کہ آپ جانے کی تیاری کرو، میں چھٹی کے لیے بات کر لوں گا، آپ پریشان نہ ہو۔ اور ہم نانی کے گھر کے لیے تیاریاں کرنے لگے۔ تیاریاں بھی کافی لمبی ہو رہی تھی کیونکہ شادی پر جو جانا تھا، جو کہ خاندان کی پہلی شادی تھی، کیونکہ اس سے پہلے میں نے کبھی بھی اپنے خاندان میں کسی کی شادی نہیں دیکھی تھی۔ گاؤں ہم جا نہیں پاتے تھے اور رحیم یار خان میں ہمارا کوئی رشتہ دار تھا نہیں۔
میں نے شادی پر جانے کے لیے پوری شاپنگ کر لی تھی۔ میں نے اس شاپنگ پر ابو سے بہت سارا خرچہ کروایا تھا اور سیما باجی کے لیے ساری شاپنگ امی اور میں نے مل کر کی تھی، کیونکہ ان کا کوئی بھی انٹرسٹ نہیں تھا، نہ کہیں جانے میں، نہ شاپنگ کرنے میں اور نہ ہی تیار وغیرہ ہونے میں۔ وہ پتہ نہیں کن الجھنوں میں الجھی رہتی تھی۔ امی سیما باجی کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتی تھی۔ وہ جب بھی ابو سے اس بارے میں بات کرتی تھی تو ابو سیما باجی کو بلا کر اپنے پاس بٹھاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ بیٹا کیا بات ہے، تمہیں کوئی پریشانی وغیرہ ہے تو مجھے بتاؤ، پر وہ ابو کے سامنے بالکل ٹھیک طریقے سے بات کرتی تھی، اسی لیے ابو سمجھتے تھے کہ ان کو کچھ بھی نہیں ہے اور یہ سب کچھ امی کا وہم ہے۔ ہمارے ساتھ ہماری تائی جان بھی رہتی تھی اور وہ ہمیشہ امی سے کہتی تھی کہ تمہاری بیٹی پاگل ہے، اس کو کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ تائی جان کے ایسا کہنے سے امی بہت زیادہ اداس ہو جاتی تھی اور رونے بیٹھ جایا کرتی تھی۔ امی جان کی ایسی حالت دیکھ کر سیما باجی خود بھی امی کو کبھی کبھار سمجھاتی تھی کہ امی جان مجھے کچھ بھی نہیں ہے، آپ میرے لیے اتنا زیادہ پریشان مت ہوا کریں۔ سیما باجی گھر کا پورا کام کر لیا کرتی تھی، وہ سب کی پسند کے کھانے بناتی تھی، وہ سب کی پسند کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ چچی جان کی بھی بہت زیادہ عزت کرتی تھی، پر تائی جان اس کے بارے میں ہمیشہ امی جان کو کچھ نہ کچھ ایسا کہہ دیتی تھی جس پر امی پھر سے پریشان ہونے لگ جایا کرتی تھی۔ تائی جان کا بھی کوئی اس بات میں قصور نہیں تھا۔ سیما باجی ہمیشہ ہی جب کچن میں کھانا بنانے جاتی تھی تو اپنے آپ سے باتیں کرنے لگتی تھی، اور پھر جب اپنے کمرے میں جاتی تھی تو بھی کبھی کبھار ان کی آوازیں باہر تک آتی تھیں اور ہم پریشان ہو کر ان کے کمرے میں ان سے پوچھنے جایا کرتے تھے کہ کیا بات ہے، تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ اور ہمارے ایسا پوچھنے پر وہ چپ ہو کر بیٹھ جایا کرتی تھی اور کہتی تھی میں تو کسی کے ساتھ بات نہیں کر رہی ہوں، آپ کو پتہ نہیں ہمیشہ ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ بات کر رہی ہوں۔ کبھی کبھار تو وہ اتنا ہمارے ساتھ غصہ ہو جایا کرتی تھی اور کہنے لگتی تھی کہ آؤ آؤ دیکھ لو، میرے کمرے میں اگر کوئی ہے تو خود ہی دیکھ لو یہاں پر کون ہے۔ جب ہم ان کے کمرے میں دیکھتے تھے تو وہاں پر سچ میں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ سارا معاملہ پچھلے کچھ 6 مہینے سے چل رہا تھا، جس کے بارے میں ہمیں ابھی تک کچھ معلوم نہیں ہوا تھا کہ آخر ان کے ساتھ ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے وہ اتنی زیادہ پریشان ہیں۔ خیر مجھے تو دانش بھائی کی شادی کی بہت زیادہ خوشی تھی اور میں اپنی تائی زاد بہنوں کے ساتھ بہت زیادہ باتیں کرتی تھی کہ میں اپنے ننیال جاؤں گی، وہ بھی اتنے سالوں کے بعد۔ میں اپنی کزنز کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ اچانک امی کے غصہ ہونے کی آواز سن کر میں بھاگی بھاگی اپنے گھر کی طرف گئی۔ میں نے وہاں پر دیکھا تو امی سیما باجی کے ساتھ بہت زیادہ غصے ہو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ آخر کب تم یہ سب کچھ کرنا بند کرو گی۔ جب میں نے امی سے پوچھا کہ امی کیا بات ہے تو امی نے مجھے بتایا سیما نانی کے گھر جانے سے منع کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میں یہیں پر رہوں گی، آپ لوگ شادی پر جاؤ۔ اگر یہ شادی پر نہیں چلے گی تو سب لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ آخر تمہاری بیٹی شادی پر کیوں نہیں آئی، اور لوگ باتیں بنائیں گے، پہلے ہی اس کی تائی پتہ نہیں کیا کچھ کہتی ہے اور میرا خون جلاتی ہے، اور میں کس کے آسرے پر اس کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر جاؤں گی۔ آخر یہ لڑکی میری دشمن کیوں بنی ہوئی ہے اور مجھے بتاتی کیوں نہیں ہے کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ میں نے امی کو کرسی پر بٹھایا اور ان کو پانی پلایا، کیونکہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی تھی اور ان کا بلڈ پریشر لو ہونے لگا تھا۔ میں سیما باجی کو بھی ان کے کمرے میں لے کر گئی اور ان کو کہا کہ آپ فی الحال شادی پر جانے کے لیے منع نہ کریں اور ہمارے ساتھ شادی پر چلیں۔ آپ کے ساتھ جو بھی مسئلہ ہے اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کر لیں گے، کیونکہ آپ کی شادی پر نہ چلنے سے امی بہت زیادہ پریشان ہوں گی، ان کو شادی میں بالکل بھی مزہ نہیں آئے گا اور ان کا سارا دھیان آپ کی طرف ہوگا۔ انہوں نے میری بات مان لی تھی اور وہ امی کے پاس آ کر معافی مانگنے لگی کہ امی میں آپ کے ساتھ شادی پر چلنے کے لیے تیار ہوں، پلیز آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں آپ کے ساتھ اونچی آواز میں باتیں کر رہی تھی، آپ میرے لیے پریشان نہ ہوا کریں۔ سیما باجی کے ایسا کہنے پر امی تھوڑا بہت مطمئن نظر آ رہی تھی اور اب ہم شادی پر جانے کی مل کر تیاریاں کرنے لگے تھے۔ میں نے سیما باجی کو ان کی ساری شاپنگ دکھائی جو میں نے اور امی نے ان کے لیے مل کر کی تھی، اور ان کو وہ سب کچھ پسند آ گیا تھا۔ ہم خوشی خوشی دانش بھائی کی شادی پر گئے تھے اور وہاں پر ہم نے بہت انجوائے کیا تھا۔ ہم نے شادی کی ہر رسم اچھے طریقے سے کی تھی، اور جیسا کہ دانش بھائی کی کوئی بھی بہن نہیں تھی اسی لیے بہن کی ساری رسمیں میں نے ہی کی تھیں۔ سیما باجی کو ان باتوں میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں تھا، اس لیے وہ کسی بھی رسم میں ہمارے پاس بھی نہیں آئی تھی۔ سیما باجی شادی میں موجود تو تھی پر نہ ہونے کے برابر، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کچھ پیچھے چھوڑ کر آئی ہیں اور ان کا سارا دھیان اپنے گھر کی طرف ہی تھا۔ وہ بار بار امی سے یہی کہتی تھی کہ امی کب چلیں گے گھر،
مہربانی کر کے اتنے زیادہ دن نہ رکیے گا اور جتنا جلدی ہو سکے گھر واپس چلیے گا۔ ہم نانی کے گھر شادی میں رہنے تو 8 دن گئے تھے، پر ہم 5 دنوں میں ہی واپس آ گئے تھے، کیونکہ سیما باجی نے ہمیں بالکل بھی وہاں پر رہنے نہیں دیا تھا اور بس یہی رٹ لگائے رکھی تھی کہ گھر واپس چلو، مجھے یہاں پر مزہ بالکل بھی نہیں آ رہا۔ سیما باجی کی اس بات پر مجھے بہت زیادہ غصہ آیا تھا اور میں ان سے کافی دن تک ناراض رہی تھی۔ جیسے ہی ہم شادی سے واپس آئے تو امی نے ابو کو کہا کہ سیما کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں۔ ابو پہلے تو نہیں مان رہے تھے، پر امی کے بار بار کہنے پر آخر کار وہ مان گئے تھے۔ جب امی نے سیما باجی کو کہا کہ تیار ہو جاؤ، تمہارے ابو تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، تو وہ بہت ہی زیادہ غصے ہو گئی تھی اور کہنے لگی کہ مجھے کچھ بھی ایسا نہیں ہے، آپ لوگ کیا سمجھتے ہو، میں پاگل ہوں؟ میں نہیں ہوں پاگل، مجھے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے ضد تو کافی کی تھی، پر پھر بھی امی ان کو زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ وہ لوگ ڈاکٹر کے پاس گئے اور میں گھر میں اکیلی تھی۔ میری تائی جان اپنی بیٹیوں کے ساتھ بات کر رہی تھی کہ دیکھ لینا، سیما کو ضرور کوئی دماغی مسئلہ ہے، ہم نے بھی اپنی پوری زندگی گزاری ہے، پہلے تو کبھی بھی میں نے ایسا کوئی مسئلہ نہیں دیکھا، ضرور یہ کوئی پاگل پن کا مسئلہ ہی ہو سکتا ہے۔ تائی جان کی یہ باتیں سن کر مجھے بہت ہی زیادہ دکھ ہو رہا تھا اور میں اللہ پاک سے دعائیں کر رہی تھی کہ یا اللہ پاک میری بہن کو بالکل ٹھیک کر دیں، پہلے جیسا کر دے جیسے وہ بچپن میں میرا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ تائی جان کی باتیں سن کر مجھے بھی اب لگنے لگا تھا کہ شاید سچ میں ہی سیما باجی کے ساتھ کوئی بڑا مسئلہ ہے اور اس کو ڈاکٹر ہسپتال میں ہی داخل کر لیں گے، کیونکہ ان کی ایسے خود سے خود باتیں کرنے اور ان کے رویے سے ہمیں بالکل ایسا ہی لگتا تھا۔ پر تھوڑی ہی دیر میں ابو، امی اور سیما باجی واپس آ گئے اور میں نے امی سے پوچھا کہ امی، ڈاکٹر نے کیا کہا ہے سیما باجی کے بارے میں؟ تو امی نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر نے بہت سارے ٹیسٹ کروائے اور سیما کو ہسپتال میں داخل کرنے کے بارے میں بولا تھا، پر ڈاکٹر نے ہمیں پہلے 2 لاکھ روپے جمع کروانے کے لیے کہا، جو کہ ابھی ہمارے پاس نہیں تھے، اسی لیے ہم نے ڈاکٹر کو بولا ہے کہ ہم 1 ہفتے بعد پیسے جمع کر کے پھر ہی واپس آئیں گے۔ فی الحال کے لیے آپ ہمیں کچھ دوائیاں دے دیں جس سے اس کو کچھ آرام آ جائے، اور ہم دوائیاں لے کر گھر واپس آ گئے ہیں۔ جب تک پیسوں کا بندوبست نہ ہو جائے تب تک سیما کو دوائیاں ہی کھلانی پڑیں گی۔ سیما باجی جب ڈاکٹر کے پاس سے واپس آئیں تو تھوڑی دیر میں تائی جان امی کے پاس آئیں، سیما باجی کی طبیعت پوچھنی، اور پھر وہ ویسی ہی باتیں کرنے لگی تھی جس پر میں نے محسوس کر لیا تھا کہ امی جان بہت ہی زیادہ خفا ہو رہی ہیں۔ مجھے بھی تائی جان کی باتوں پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، اسی لیے میں نے ان کو غصے میں کہہ دیا کہ تائی جان اب آپ جا سکتے ہیں، امی پہلے ہی بہت زیادہ تھک چکی ہیں، ان کو آرام کی ضرورت ہے اور سیما باجی بھی دوائیاں کھا کر سو گئی ہیں۔ اس بات پر تائی جان میرے ساتھ بہت زیادہ چڑھنے لگی تھی اور امی نے بھی مجھے کافی ڈانٹا تھا کہ بڑوں کے ساتھ اس طرح بات نہیں کرتے، وہ تمہاری بڑی ہیں، معافی مانگو تائی جان سے۔ میں نے اس وقت تائی جان سے معافی تو مانگ لی تھی، پر ان کے جانے کے بعد امی کو کہا تھا کہ امی، تائی جان ہمیشہ آپ کا دل جلاتی ہیں اور ہمیشہ آپ کو پریشان کرنے آ جاتی ہیں، وہ کبھی بھی آپ کی دل جوئی نہیں کرتی، وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ پیار سے پیش نہیں آتی۔ اور امی جان نے مجھے دکھی ہو کر کہا تھا کہ بیٹا، جس کی قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے، اگر میری قسمت میں میری بیٹی کی یہ پریشانی لکھی ہوئی ہے تو بھلا کوئی کیا کر سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں سیما باجی سن رہی تھیں اور انہوں نے اشارے سے مجھے اپنی طرف بلایا تھا۔ میں ابو اور امی کو کھانا دے کر سیما باجی کے کمرے میں گئی، انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور انہوں نے مجھے بولا کہ نور، تم امی اور ابو کو سمجھاؤ، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، امی اور ابو کے پاس پیسے بالکل بھی نہیں ہیں، وہ پیسوں کے لیے کافی زیادہ پریشان ہو رہے ہیں اور ڈاکٹر نے ان سے 2 لاکھ روپے مانگے ہیں۔ تمہیں تو پتا ہے کہ ابو کی تنخواہ پر گھر کتنی مشکل سے چلتا ہے، وہ 2 لاکھ روپے کہاں سے لائیں گے؟ میں تمہیں بتا رہی ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، اس بات کے بارے میں تم ابو اور امی کو یقین دلاؤ، میں آئندہ ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی جس پر تم لوگوں کو پریشانی ہو۔ تم میری چھوٹی بہن ہو، پر مجھے یقین ہے کہ تم امی اور ابو کو سمجھاؤ گی تو وہ دونوں ہی تمہارا کہاں مانتے ہیں۔ وہ مجھ سے اپنی کوئی بھی بات شیئر نہیں کرتے کیونکہ میری وجہ سے انہوں نے اتنی ساری پریشانیاں اٹھائی ہوئی ہیں۔ میں نے سیما باجی کو کہا تھا کہ نہیں سیما باجی، اگر ابو کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ کسی سے ادھار لے لیں گے، پر آپ کا علاج کروانا بہت ہی زیادہ ضروری کام ہے۔ بھلے آپ کہیں کہ مجھے کچھ نہیں ہے، پر اس بات کا پتہ ہم لوگوں کو ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسئلہ تو ضرور ہے، اور ہو سکتا ہے شاید آپ محسوس نہ کرتی ہوں، اسی لیے آپ کا علاج ہو جانا ہی بہتر ہے۔
آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ آپ کی اس حالت کی وجہ سے تائی جان کتنی باتیں بناتی ہیں۔ اگر آپ ٹھیک ہو جائیں گی تو پھر امی بھی پریشان ہونا چھوڑ دیں گی، ورنہ امی کو کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ ٹھیک ہو جائیں گی تو یہ سارے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے۔ سیما باجی کو میں نے زبردستی ہی دوا کھلائی جو کہ وہ بالکل کھانا نہیں چاہتی تھی، اور میں نے ان کو ان کے بستر پر لٹا کر اس کے بعد ہی ان کے کمرے سے باہر آئی تھی۔ امی نے جب مجھ سے پوچھا کہ سیما کو دوا کھلا دی ہے تو میں نے ان کو بتا دیا کہ ہاں امی جان، میں نے سیما باجی کو دوا کھلا دی ہے، اب آپ بھی سو جائیں کیونکہ آپ بھی بہت زیادہ تھک گئی ہیں اور پریشان بھی کافی لگ رہی ہیں، اسی لیے آرام کرنے سے ہی آپ کی طبیعت کچھ بہتر ہوگی۔ گھر میں سب سو گئے تھے، صرف میں ہی جاگ رہی تھی کہ میری دوست فضا کی مجھے کال آئی۔ فضا میرے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی اور میری بہت ہی اچھی دوست تھی۔ میں اس کے ساتھ اپنے دل کی ہر بات شیئر کیا کرتی تھی اور وہ مجھے ہر مسئلے کا حل بھی بتا دیتی تھی۔ وہ میری بہنوں کی طرح تھی، اسی لیے اس سے بات کرتے کرتے مجھے اچانک یاد آیا کہ کیوں نہ میں سیما باجی کا مسئلہ بھی فضا کے ساتھ شیئر کروں۔ جب میں نے فضا کو بتایا کہ سیما باجی کی وجہ سے پورے گھر کا ماحول ڈسٹرب ہو گیا ہے، وہ کچھ عجیب حرکتیں کرنے لگی ہیں، تو اس نے مجھے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ سیما باجی پر کسی جن یا کسی بھوت کا سایہ ہو، کیونکہ اکثر ہی میں نے ایسا دیکھا ہے کہ جوان لڑکیاں جب بھی کہیں گھومنے وغیرہ جاتی ہیں، جو جگہ کافی عرصے سے ویران پڑی ہو وہاں پر جن اس لڑکی میں چلا جاتا ہے جو وہاں پر پہلے سے ہی رہ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے تم لوگ سیما باجی کو کسی پیر فقیر کے پاس لے جاؤ اور کوئی دم درود کرواؤ۔ فضا کے ایسے کہنے پر مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا اور مجھے یقین تھا کہ سیما باجی کے ساتھ ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ امی 5 وقت نماز پڑھتی ہیں اور وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی ہمیشہ کرتی رہتی ہیں اور وہ ہمیشہ پڑھ کر اپنے پورے گھر پر پھونکتی رہتی ہیں، پانی پر بھی دم کر کے ہمیں ہمیشہ ہی پلاتی رہتی ہیں، اس لیے ایسی کسی بھی چیز کا سایہ ہم پر کبھی بھی اثر نہیں کرے گا۔ پھر بھی میں نے سوچ لیا تھا کہ کل صبح میں امی سے یہ بات کہہ کر دیکھوں گی۔ اگلی صبح میری سالگرہ کا دن تھا اور گھر میں کسی کو بھی کچھ یاد نہیں تھا، کیونکہ گھر میں حالات ہی کچھ ایسے چل رہے تھے تو کسی کو کیا کچھ یاد رہنا تھا۔ سیما باجی اس دن سب کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آئی تھی اور اس دن انہوں نے ایسی کوئی بھی حرکت نہیں کی تھی جس سے ہم ان کو بیمار یا کچھ بھی سمجھنے لگتے، اور امی کو اب یقین ہونے لگا تھا کہ شاید سیما باجی کو کوئی بیماری تھی جو کہ دوا کھانے سے تھوڑی بہت کنٹرول میں آ گئی ہے۔ سیما باجی نے میری پسند کا سارا کھانا بنایا تھا اور انہوں نے مجھ سے چوری چوری میری سالگرہ کے لیے کیک بھی بنا لیا تھا۔ وہ مجھے سرپرائز دینا چاہتی تھی اور اس دن میرے موبائل پر میرے سب دوستوں کے اور میری سب سہیلیوں کے اتنے سارے میسیجز اور کالز آ رہے تھے کہ میں سب کو رپلائی کرنے میں مجھے اتنا زیادہ ٹائم لگ گیا تھا کہ میں سارا دن کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی تھی۔ سیما باجی نے ہر چیز کا انتظام کر کے پھر مجھے باہر بلایا اور میں دیکھ کر ایک دم حیران رہ گئی کہ سیما باجی نے مجھے اتنا بڑا سرپرائز دیا ہے۔ میں بہت زیادہ خوش ہوئی اور امی ابو بھی اس دن بہت زیادہ خوش ہوئے تھے کہ ہمارے گھر کا ماحول اب پہلے جیسا ہونے لگا ہے۔ میں نے کیک کاٹا اور سب کو اپنے ہاتھ سے کھلایا۔ مجھے بچپن سے ہی اپنے برتھ ڈے پر ایسے ہی سرپرائزز ملتے آ رہے تھے، اور اس بار جب مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کسی کو بھی میرا برتھ ڈے یاد نہیں ہے تو میں تھوڑی بہت اداس ہونے لگی تھی کہ شاید سیما باجی کی ٹینشن میں کسی کو بھی میری سالگرہ یاد نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ سب کچھ دیکھ کر میں بہت ہی زیادہ خوش بھی ہو گئی کہ میری پیاری بہن میری سالگرہ نہیں بھولی تھی، وہ ہمیشہ کی طرح یاد ہی رکھتی آئی تھی۔ اس رات ہم دونوں بہنوں نے اور امی ابو نے کافی دیر تک بیٹھ کر باتیں کی تھی، اور یہ کافی وقت کے بعد ایسا ہوا تھا کہ ہم سب ایک ساتھ بیٹھے تھے، کیونکہ میں اکثر امی ابو کے ساتھ بیٹھ جایا کرتی تھی پر سیما باجی بہت کم ہی ہمارے ساتھ بیٹھا کرتی تھی، اور اس دن امی ابو اس کے ساتھ بیٹھنے پر بہت زیادہ خوش تھے۔ اس رات تقریباً رات کے 12 بجے مجھے میرے دوست فیصل کا میسج آیا کہ میں تمہارے گھر کی چھت پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تم جلدی سے وہاں پر آ جاؤ۔ فیصل میرے کالج میں میرے ساتھ پڑھتا تھا اور ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ فیصل نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جس دن مجھے نوکری مل جائے گی اس دن میں اپنے امی ابو کو تمہارے گھر رشتہ لینے کے لیے بھیجوں گا۔ اس سے پہلے ہم کبھی بھی چھپ چھپ کر نہیں ملا کریں گے، کیونکہ اس طرح کرنے سے ہم لوگوں کے والدین کی عزت پر لوگ باتیں بنائیں گے۔ وہ کافی اچھا لڑکا تھا اور بہت ہی زیادہ سمجھدار۔ وہ عورتوں کی بہت زیادہ عزت کرتا تھا اور میری تو کچھ زیادہ ہی عزت کرتا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت بھی کرتا تھا۔ میں جیسے ہی اوپر گئی تو فیصل وہاں پر میرے لیے ایک پیارا سا تحفہ لے کر کھڑا ہوا تھا اور مجھے برتھ ڈے وش کرنے آیا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میرا دل تو بہت زیادہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے برتھ ڈے میں آ جاؤں،
پر تم نے مجھے انوائٹ بھی نہیں کیا تھا۔ ہم دونوں ابھی بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک سیما باجی وہاں پر آ گئی اور مجھے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگی اور فیصل کو وہاں سے جانے کے لیے کہنے لگی۔ میں نے سیما باجی کو بتایا کہ فیصل بہت اچھا لڑکا ہے اور مجھے پسند ہے، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور یہ بات میں آپ سب لوگوں کو بتانے ہی والی تھی، پر آپ کے اس مسئلے کی وجہ سے میں نے گھر میں اس بات کا کوئی بھی ذکر نہیں کیا تھا، کیونکہ سب لوگ پہلے سے ہی بہت زیادہ پریشان تھے، اس لیے میں کسی کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی یہ مسئلہ تھوڑا سا حل ہو جائے گا تو میں امی ابو اور آپ سے بات کر لوں گی۔ فیصل وہاں سے چلا گیا تھا اور سیما باجی نے مجھے کہا کہ میں پہلے ہی یہ غلطی کر چکی ہوں، اب تمہیں یہ غلطی نہیں کرنے دوں گی۔ سیما باجی کے ایسا کہنے پر میں سوچ میں پڑ گئی کہ سیما باجی آخر ایسا کیوں کہہ رہی ہیں کہ وہ بھی یہ غلطی کر چکی ہیں، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی ہم سے ایسا کوئی بھی ذکر نہیں کیا تھا کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہیں اور کسی سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے سیما باجی کو کہا کہ سیما باجی آپ بھی کسی کو پسند کرتی ہیں، آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں ہے؟ کون ہے وہ جس کو آپ پسند کرتی ہیں؟ سیما باجی آپ مجھے بتائیں، میں امی ابو سے بات کروں گی اور وہ ضرور آپ کا اس بارے میں ساتھ دیں گے، کیونکہ ہمارے امی ابو کبھی بھی ہماری کہیں زبردستی شادی نہیں کروائیں گے، وہ جہاں پر بھی ہماری شادی کریں گے ہماری رضامندی کے ساتھ ہی کریں گے۔ سیما باجی نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ ہمارے امی ابو ہماری خوشی کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں اور ہماری ہر بات مانتے ہیں، پر نور میرے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ تھوڑا الگ ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں تمہیں کیسے سمجھاؤں اور میں تمہیں کیا بتاؤں۔ سیما باجی مجھے ایسا کہہ کر تھوڑا سا پریشان ہو رہی تھی اور ان کی پریشانی مجھے مزید پریشان کر رہی تھی۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ سیما باجی کو کوئی بھی بیماری نہیں ہے، ان کے ساتھ ضرور کوئی ایسا مسئلہ ہے جو وہ ہمیں بتا نہیں پا رہی۔ میں سیما باجی کا ہاتھ پکڑ کر اسے چھت سے نیچے لائی اور ان کے کمرے میں لے گئی۔ میں نے ان کو اپنے بیڈ پر بٹھایا اور ان کو کہا کہ باجی اب آپ مجھے سکون سے بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ سیما باجی نے مجھے کہا کہ نور جب میں فرسٹ ایئر میں تھی تو مجھے وہاں پر ایک لڑکا پسند آ گیا تھا، وہ میرے کالج میں تو نہیں پڑھتا تھا پر مجھے ملا وہیں پر تھا۔ کالج میں بہت زیادہ رش ہوتا تھا، اس لیے میں چھت پر جا کر پڑھ رہی تھی تو ساتھ والی بلڈنگ کی چھت پر ایک لڑکا کھڑا تھا جو میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ دکھنے میں بہت پیارا تھا، وہ مجھے پہلی ہی نظر میں پسند آ گیا تھا، میں بھی اس کو اچھی لگنے لگی تھی۔ اسی طرح ہم دونوں کا ملنا اب روز روز ہونے لگا تھا۔ اس نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا اور مجھے تو وہ پہلے سے ہی پسند آ گیا تھا۔ میں نے اس کو بولا تھا کہ اگر تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہے تو تمہیں میرے امی ابو کے پاس اپنے پیرنٹس کو لانا پڑے گا تاکہ تمہارے ماں باپ میرے ماں باپ سے میرا رشتہ مانگ سکیں، پر اس نے کہا کہ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، میں اس دنیا میں اکیلا ہوں، میرا کوئی بھی نہیں ہے رشتہ دار وغیرہ۔ اس کی یہ بات مجھے تھوڑی سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے اس کو کہا کہ تم اس دنیا میں اکیلے کیسے ہو سکتے ہو، کوئی تو رشتہ دار ہوگا تمہارا، پر اس نے مجھے اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تو میں نے بھی فی الحال ضد نہیں کی، کیونکہ مجھے بھی ابھی پڑھنا تھا اور میں نے سوچا کہ میں اس بارے میں اس کے ساتھ بعد میں بات کروں گی۔ میں جب بھی کالج جاتی تھی تو اس سے ضرور ملتی تھی اور وہ مجھے اس چھت پر ملنے آتا تھا۔ اس کے پاس موبائل نہیں تھا، اسی لیے میں اس سے فون پر بات نہیں کر پاتی تھی۔ وہ مجھے کہتا تھا کہ اگر تمہیں مجھ سے ملنا ہے تو تمہیں اسی جگہ پر آنا پڑے گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں رہتے ہو، تمہارا گھر کہاں ہے، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتاؤں گا، پر تم میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم مجھے چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جاؤ گی۔ میں بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، اسی لیے میں نے اس کو کہا کہ تمہیں مجھ سے وعدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم میرے بغیر نہیں رہ سکتے تو میں بھی تمہارے بغیر کبھی بھی نہیں رہ سکتی۔ تم بھلے اس دنیا میں اکیلے ہو، تمہارا کوئی بھی نہیں ہے، تمہارا گھر جیسا بھی ہوگا میں تمہارے ساتھ گزارا کر لوں گی، تم اس بات کی فکر مت کرو۔ اس نے مجھے کہا کہ گھر اور رشتہ داروں کی بات نہیں ہے، بات کچھ اور ہے جو شاید تم برداشت نہ کر پاؤ۔ اس کی یہ بات مجھے تھوڑا پریشان کر رہی تھی، پر مجھے اپنی محبت پر یقین تھا کہ وہ مجھے کبھی بھی دھوکہ نہیں دے گا اور جو بھی بولے گا سچ ہی بولے گا۔ میں نے اس کے ساتھ وعدہ کر لیا تھا کہ تم جیسی بھی ہو، جو بھی ہو، ہر حال میں مجھے قبول ہو۔ اس بات کو سن کر اس کو بھی بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ میں انسان نہیں ہوں، ایک جن زاد ہوں۔ اس کی اس بات پر پہلے تو مجھے بالکل بھی یقین نہیں آیا تھا اور میں بہت ہی زیادہ ہنسنے لگی تھی اس کی اس بات پر۔ اس نے مجھے کہا کہ سیما، میں جو بھی کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، میں بالکل بھی جھوٹ نہیں بول رہا،
میں ایک انسان نہیں ہوں، میں صرف تمہیں نظر آ رہا ہوں۔ میں یہاں پر اور کسی کو بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ تمہیں یقین نہیں آ رہا تو بھلے تم کسی اور کو بلاؤ اور اس سے پوچھ لو کہ یہاں پر تمہارے ساتھ کوئی کھڑا ہے یا نہیں۔ اس نے مجھے اپنی باتوں سے یقین تو دلا دیا تھا، پر اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک جنزاد اور میں ایک انسان۔ ہم دونوں کیسے ایک دوسرے کے ساتھ شادی کریں گے اور کیسے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے؟ اس نے مجھے کہا تھا کہ جو بھی تمہاری مرضی ہوگی، جو بھی تمہارا فیصلہ ہوگا وہ مجھے منظور ہوگا۔ اگر تم مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہو تو تمہاری اپنی لائف ہے، تمہاری اپنی مرضی ہے، تم بھلے مجھے چھوڑ دو۔ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں اور میں تمہیں بالکل بھی پریشان نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بھلے تم مجھ سے جدا رہو پر ہمیشہ خوش رہو۔ اس کا نام فیروز تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ فیروز، میں تمہارے بغیر بالکل بھی خوش نہیں رہ سکتی، میری خوشی تمہارے ساتھ میں ہی ہے۔ پھر ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم کسی کو بھی بتائے بغیر شادی کر لیتے ہیں، کیونکہ ہماری اس شادی سے کوئی بھی راضی نہیں ہو سکتا تھا۔ بھلے میں امی ابو کو بتا بھی دیتی تو وہ کبھی بھی اس بات پر راضی نہ ہوتے اور مجھے فیروز سے الگ کر دیتے، اور میں اس کے بغیر بالکل بھی زندہ نہیں رہ پاتی۔ پھر ہم دونوں نے شادی کر لی۔ اب وہ پچھلے 6 مہینوں سے میرے ساتھ رہ رہا ہے، میرے ہی کمرے میں، ہمارے ہی گھر میں۔ وہ ہمارے گھر میں کسی کو بھی نظر نہیں آتا، پر وہ آپ سب لوگوں کو دیکھ سکتا ہے، اور میں اسی کے ساتھ باتیں کرتی ہوں جس پر تم سب لوگ مجھے پاگل سمجھتے ہو۔ اسی لیے میں نے تمہیں بھی کہا تھا کہ امی ابو کو سمجھاؤ کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس نہ لے جائیں، کیونکہ ابو کے پاس پیسے بھی نہیں تھے اور وہ خواہ میں ہی میرے لیے اتنی پریشانی کا سامنا کر رہے تھے۔ سیما باجی کی بات سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ تو میں نے سیما باجی کو کہا کہ وہ ایک جن کے ساتھ کیسے اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ ہم تو کسی جن کی کوئی کہانی بھی سن لیتے ہیں تو ہم بہت ہی زیادہ ڈر جاتے ہیں، اور وہ پوری رات ہمیں نیند تک نہیں آتی۔ اس بات پر سیما باجی بہت زیادہ ہنس رہی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی کہ فیروز بالکل بھی ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہی ہو، وہ بہت زیادہ اچھا ہے اور مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، میں تمہیں اس کے ساتھ ضرور ملواؤں گی۔ جب مجھے انہوں نے ایسا کہا کہ میں تمہیں ان سے ضرور ملواؤں گی تو میں ان کے کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میرے دیکھنے پر سیما باجی ہنس کر مجھے کہنے لگی کہ وہ ابھی یہاں پر موجود نہیں ہے، وہ کہیں گیا ہے، تم ڈرو نہیں، جب وہ آ جائے گا تو میں تمہیں بتا دوں گی۔ اور سیما باجی نے مجھے کہا کہ اب تم بتاؤ کہ میرے مسئلے کا حل کیسے نکالیں۔ اب تمہیں ہی میری مدد کرنی پڑے گی، کیونکہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم میری مدد ضرور کرو گی۔ تم بتاؤ کہ ہم امی ابو کو فیروز کے بارے میں کیسے بتائیں اور کیسے راضی کریں۔ میں نے سیما باجی کو بولا تھا کہ آپ کچھ دن صبر کر لیں، میں کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لوں گی، امی ابو کو ضرور سمجھاؤں گی اور وہ میری بات ضرور سنیں گے۔ اور اب تو آپ دونوں کا نکاح بھی ہو گیا ہے، اب تو ان کو کسی بھی صورت میں آپ کی بات ماننی ہی پڑے گی اور فیروز کو بھی قبول کرنا پڑے گا۔ اس رات کافی دیر ہو گئی تھی اور میں بھی اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ اگلی صبح کو مجھے سیما باجی نے آ کر اٹھایا اور مجھے کہا کہ نور اٹھو اور سوچو کہ ہم امی ابو کو کیسے راضی کریں۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ اب میں ذرا سی بھی دیر نہیں کرنا چاہتی اور جلدی سے جلدی فیروز کو اس گھر میں سب کے سامنے لانا چاہتی ہوں۔ میں مذاق میں سیما باجی کو کہہ رہی تھی کہ چند مہینے تو آپ نے گزار دیے ہیں ایسے ہی ان کے ساتھ، اور اب یہ کچھ دن ہی آپ کو گزارنا مشکل لگ رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ پہلے تمہیں پتہ نہیں تھا، اور اب جب سے تمہیں پتہ چل گیا ہے تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم کچھ نہ کچھ ضرور کرو گی، کیونکہ تم ہر مسئلے کا حل ڈھونڈ ہی لیتی ہو۔ اور سیما باجی مجھے کہنے لگی کہ چلو، میں فیروز کو بتا چکی ہوں کہ تم ان سے ملنا چاہتی ہو، وہ کمرے میں بیٹھے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں، میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ میں نے سیما باجی کو گلے لگا کر کہا کہ نہیں، مجھے نہیں ملنا، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، میں کیسے ایک جن سے مل سکتی ہوں۔ وہ زبردستی مجھے اپنے کمرے میں لے کر گئی اور میں جیسے ہی ان کے کمرے میں گئی تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا اور فیروز بھائی مجھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ کمرے میں پہنچتے ہی سیما باجی نے کہا تھا کہ فیروز، نور آپ سے ملنے آئی ہے، آپ ان کے سامنے آ جاؤ۔ باجی کے ایسا کرنے پر فیروز بھائی میرے سامنے آ گئے اور مجھے السلام علیکم کہا۔ میرے منہ سے تو سلام کا جواب بھی نہیں نکل رہا تھا۔ میں ان کو دیکھ کر کانپنے لگی تھی اور سیما باجی نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ نور ڈرو نہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں اور اب تو تمہیں ان کے بارے میں سب کچھ پتہ بھی چل گیا ہے۔ اور فیروز بھائی بھی مجھے کہہ رہے تھے کہ نور، تم میرے لیے بالکل میری بہن کی طرح ہو، میں ہمیشہ ہی تمہارا بہت زیادہ خیال کرتا رہوں گا، اور آج کے بعد تم بالکل بھی ایسا نہیں سوچنا کہ تمہارا کوئی بھائی نہیں ہے، میں تمہارا بڑا بھائی ہوں اور میں اپنا ہر فرض اچھے طریقے سے نبھاؤں گا۔
ایسا کہہ کر انہوں نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا تھا۔ وہ مجھ سے بات کر رہے تھے اور میں بالکل ہی چپ تھی، میری کوئی بھی آواز نہیں نکل رہی تھی، اور سیما باجی مجھے کہہ رہی تھی کہ ویسے تو سب کی نانی بنی پھرتی ہو، اب تمہاری زبان پر کیوں تالا لگ گیا ہے، بول کیوں نہیں رہی ہو؟ پہلے تو مجھے بڑا بول رہی تھی کہ میں آپ کا ساتھ دوں گی، میں آپ کا سارا مسئلہ حل کروں گی، اور اب پھر اس کے سامنے کچھ بھی نہیں بول رہی ہو۔ میں نے اپنی کانپتی ہوئی آواز میں فیروز بھائی کو وعلیکم السلام کا جواب دیا اور ان سے پوچھا کہ کیسے ہیں۔ میری یہ کانپتی آواز سن کر سیما باجی بہت ہی زیادہ ہنس رہی تھی۔ سیما باجی کی ہنستی ہوئی آواز سن کر امی دوڑتی ہوئی کمرے میں آئیں اور امی یہ سوچ رہی تھی کہ شاید سیما باجی اپنے آپ ہی ہنس رہی ہیں جس طرح وہ اپنے آپ باتیں کرتی تھی۔ مجھے سیما باجی کے ساتھ دیکھ کر امی تھوڑا ریلیکس ہوئی اور مجھے کہنے لگی کہ تم دونوں بہنیں ایسے ہی ہمیشہ ساتھ رہا کرو اور ہنستی رہا کرو۔ تم دونوں کو ساتھ دیکھ کر میں بہت زیادہ خوش ہوئی ہوں اور مجھے سیما کی بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ تو میں نے امی سے کہا تھا کہ امی آج کے بعد آپ کو ویسے بھی سیما باجی کی کوئی بھی ٹینشن نہیں ہوگی۔ سیما باجی کے ساتھ جو بھی مسئلہ تھا وہ سب حل ہو چکا ہے اور اب وہ بہت زیادہ خوش ہیں۔ اسی دن فیصل اپنے امی ابو کو میرے رشتے کے لیے ہمارے گھر لے کر آیا تھا اور یہ اس نے مجھے سرپرائز دیا تھا۔ اس نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ وہ آنے والا ہے۔ ان کو دیکھ کر میں کافی حیران رہ گئی۔ فیصل کی امی ابو نے جب میرے امی ابو سے میرے رشتے کی بات کی تو میری امی ابو نے پہلے ان کو کہا کہ ہم پہلے بڑی بیٹی کا کریں گے، بعد میں چھوٹی کے بارے میں سوچیں گے، ہماری بیٹی ابھی چھوٹی ہے اور فی الحال پڑھ رہی ہے۔ ابو نے ان سے کہا تھا کہ میں اپنی بیٹیوں کا رشتہ اسی جگہ پر کروں گا جہاں پر وہ چاہیں گی، ان کی زندگی کا فیصلہ وہ خود ہی کریں گی اور میں اپنی کوئی بھی زبردستی ان پر مسلط نہیں کروں گا۔ سیما باجی بھی وہیں پر موجود تھی اور سیما باجی نے ابو کو کہا تھا کہ ابو، نور اور فیصل ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ نور نے ہی اس کو کہا تھا کہ تم اپنے امی ابو کو میرے گھر لے کر آؤ اور میرے امی ابو سے آ کر میرا رشتہ مانگو۔ ابو کو اس بات کی بہت خوشی ہوئی تھی کہ مجھے اپنے والدین کی عزت کا بھی خیال ہے اور میں نے ان کی مرضی کے بغیر کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا اور فیصل کو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمارے پاس بلایا۔ جب میرے رشتے کی بات پکی ہو گئی تو فیصل اور اس کے گھر والے اپنے گھر چلے گئے اور پھر ابو نے کہا کہ میں سیما کے فرض سے پہلے فارغ ہونا چاہتا ہوں اور اس کے بعد ہی نور کی انگیجمنٹ کریں گے۔ سیما نور سے بڑی ہے، اسی لیے میں پہلے بڑی کا کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس وقت ابو کو بتایا تھا کہ ابو، سیما باجی بھی ایک لڑکے کو پسند کرتی ہیں پر وہ آپ کو بتانے سے ڈرتی ہیں۔ ابو اور امی ایسا سمجھتے تھے کہ سیما باجی کی طبیعت خراب ہے، اسی لیے ہمیں ان سے زیادہ سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ ابو نے سیما کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا تھا کہ بیٹا، تمہیں جو کوئی بھی پسند ہے تم مجھے بتاؤ، میں خود تمہاری شادی اس کے ساتھ کرواؤں گا۔ تم کیوں مجھ سے ڈرتی ہو؟ تم تو میری پیاری بیٹی ہو، جو بھی تمہارا فیصلہ ہوگا ویسا ہی ہوگا۔ تم مجھے اس لڑکے کا نام بتاؤ یا پھر اس کو گھر بلا لو۔ سیما باجی تو کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ میں نے ابو کو بتایا تھا کہ اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، وہ لڑکا اکیلا ہی رہتا ہے اور یہی بات ہے جو سیما باجی کو پریشان کرتی ہے کہ یہ بات سننے کے بعد آپ کہیں اس رشتے سے انکار نہ کر دیں۔ ابو نے کہا تھا کہ رشتے تو اللہ پاک کی طرف سے ہمیں ملتے ہیں اور جو اللہ پاک کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ دنیا میں کافی ایسے لوگ ہیں جن کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اس وجہ سے انسان جینا تو نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے تو اس بات کی اور زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ سیما نے کسی ایسے انسان کو چنا ہے جس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، اور سیما کو چاہیے کہ اس کو ہر رشتے کا پیار دے تاکہ اس کو کسی بھی رشتے کی کمی محسوس نہ ہو۔ پر میں سیما سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس لڑکے کو اپنا بیٹا سمجھوں گا اور باپ کا پورا پورا پیار دوں گا۔ امی نے اس وقت کہا کہ اس کا نام کیا ہے اور وہ کہاں پر رہتا ہے۔ میں نے امی کو بتایا تھا کہ ان کا نام فیروز بھائی ہے اور ہم کل ان کو یہاں پر بلا لیں گے، پھر آپ خود ہی ان سے سارے سوال جواب کر لیجئے گا۔ اس کے بعد میں سیما باجی کے کمرے میں جا کر سیما باجی کو سمجھانے لگی کہ اب فیروز بھائی کو سمجھا لیں کہ کل امی ابو کے سامنے ان کو آنا ہے اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے تاکہ فیروز بھائی ان کو پسند آ جائیں اور جلدی سے سب کے سامنے آپ دونوں کا رشتہ پکا ہو جائے اور ایک بار پھر سے آپ دونوں کی شادی سب کے سامنے ہو جائے۔ سیما باجی نے یہ ساری بات فیروز بھائی کو بتا دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ سیما کے پیرنٹس کو کبھی بھی مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اس بات کا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ایک جنزاد ہوں، یہ بات کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں آئے گی۔ میں ہمیشہ کے لیے انسان بن کر رہنے کے لیے تیار ہوں اور میں اپنی باقی کی زندگی انسان بن کر تمہارے ساتھ ہی گزاروں گا۔
میں اس بات کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اب کبھی بھی جن بننے کے بارے میں سوچوں گا بھی نہیں۔ بس مجھے تمہارا ساتھ چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ مجھے تمہارے ساتھ ساتھ اتنی اچھی اور بہت ہی پیاری فیملی بھی مل گئی ہے، اسی لیے میں تمہارا بہت بڑا شکر گزار ہوں۔ فیروز بھائی جب ابو سے ملنے آئے تو ابو نے فیروز بھائی کو اپنے گلے سے لگایا اور ان کو کہا کہ آج سے تم میرے بیٹے ہو اور کبھی بھی ایسا مت سوچنا کہ تمہارے ماں باپ نہیں ہیں۔ ہم تمہارے ماں باپ ہیں اور نور تمہاری بہن ہے۔ میرا بھی کوئی بیٹا نہیں ہے، اسی لیے میں تمہیں اپنا بیٹا بنا رہا ہوں۔ فیروز بھائی نے ابو کو کہا تھا کہ میں بیٹا ہونے کے سارے فرض نبھاؤں گا۔ کچھ ہی دنوں میں ابو نے سیما باجی اور فیروز بھائی کی شادی کروا دی اور وہ لوگ ہمارے ہی گھر میں ہمارے ساتھ بہت خوش زندگی گزارنے لگے۔ فیروز بھائی گھر میں سب کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ اب ایسا بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ ابو کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ ان کی بیٹے کی کمی اب پوری ہو گئی تھی اور فیروز بھائی اپنے فرض بہت اچھے طریقے سے پورے کر رہے تھے۔ 1 مہینے کے بعد سیما باجی کی طبیعت تھوڑی خراب ہونے لگی اور ان کو چکر آ رہے تھے۔ سیما باجی کی طبیعت جیسے ہی خراب ہوئی تو امی پھر سے پریشان ہونے لگی کہ پہلے کی طرح کہیں وہ پھر سے بیمار نہ پڑ جائیں، پر اس بار ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ فیروز بھائی سیما باجی کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور جیسے ہی واپس آئے تو ان کے ہاتھوں میں بہت ساری مٹھائیوں کے ڈبے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے آ کر امی ابو کو مٹھائی کھلائی تھی اور ان کو کہا تھا کہ آپ نانا نانی بننے والے ہیں۔ یہ سننے کے بعد گھر میں سب بہت زیادہ خوش ہوئے تھے۔ امی نے پورے محلے میں مٹھائیاں بانٹی تھیں اور سب سے پہلے امی نے تائی جان کو مٹھائی بھجوائی تھی اور ان کو کہا تھا کہ آپ جس میری بیٹی کو پاگل کہتی تھی آج وہی بیٹی ماں بننے والی ہے، اس خوشی میں آپ کو مٹھائی بھجوا رہی ہوں۔ تائی جان کی تو شکل دیکھنے جیسی بن گئی تھی۔ ہمارے گھر میں اب خوشیاں واپس آ گئی تھیں، پر سیما باجی مجھے اب تھوڑی پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں نے ان سے ان کی پریشانی کی وجہ معلوم کرنی چاہی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ فیروز انسان نہیں ایک جنزاد ہے۔ اب مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ ہمارا بچہ پتہ نہیں کیسا پیدا ہوگا، وہ ایک انسان کا بچہ ہوگا یا پھر ایک جنزاد کا۔ یہ بات سن کر فیروز بھائی بھی تھوڑے پریشان ہو گئے اور جیسے جیسے سیما باجی کے مہینے گزر رہے تھے ان کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن اچانک سیما باجی کو بہت ہی زیادہ درد شروع ہو گیا اور ان کو ہاسپٹل لے کر جانا پڑا۔ ڈاکٹر سیما باجی کو لیبر روم میں لے کر گئی اور جب ڈاکٹر واپس آئیں تو انہوں نے ایک ایسی خبر ہمیں سنائی جسے سننے کے بعد ہم سب حیران ہو گئے اور ہماری خوشی کی انتہا نہ تھی۔ ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ سیما باجی کے 3 بچے پیدا ہوئے ہیں، جس میں سے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے اور ماشاءاللہ سے تینوں صحت مند اور ٹھیک ٹھاک پیدا ہوئے ہیں۔ فیروز بھائی اور سیما باجی کی ٹینشن اب ختم ہو گئی تھی کیونکہ ان کے بچے ایک نارمل انسان تھے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔